یاد رکھیں اسرائیل کو 2 بکرے لانے پڑتے تھے ہر سال. 2 بکرے، ایک بکرا عزازیل کا یا عزازیل کے لیے بکرا، اور دوسرا بکرا قربانی کا بکرا ہوا کرتا تھا. اور یہ لاویوں کی کہانت میں ہوتا تھا، جو کہ اصل میں علامت تھی خداوند یسوع مسیح کی کہانت کی. 2 بکرے وہ سب سایہ اور علامات تھیں اس بات کی کہ یسوع نے کیا کیا ہے. اخبار باب نمبر 16 میں وہاں جب موسیٰ نے بات چیت کی تھی سائے کے طور پر، علامتوں اور تصویروں کے طور پر، اس نے اصل کفارہ کی حقیقت دکھائی تھی. یاد رکھیں اسرائیل کو 2 بکرے لانے پڑتے تھے ہر سال. 2 بکرے، ایک بکرا عزازیل کا یا عزازیل کے لیے بکرا، اور دوسرا بکرا قربانی کا بکرا ہوا کرتا تھا. اور یہ لاویوں کی کہانت میں ہوتا تھا، جو کہ اصل میں علامت تھی خداوند یسوع مسیح کی کہانت کی. سو انہوں نے گناہ کیا، گناہ کیا، گناہ کیا، گناہ کیا، گناہ کیا، اور سال کے آخر میں وہ ایک بکرا لایا کرتے تھے. اور وہ بکرا لاتے تھے کاہن کے پاس. دھیان سے سنیے، کاہن جو تھا وہ گنہگار کی جانچ پڑتال نہیں کرتا تھا. کاہن جو ہوتا تھا وہ بکرے کو چیک کرتا تھا. اگر بکرا تمام تقاضوں پر پورا اترا، گنہگار آزادی سے جا سکتا تھا. وہ بکرا گنہگار کا عوضی بن جاتا تھا. اس کے بعد اس بکرے کو ذبح کیا جاتا، پھر اس بکرے کا خون لیا جاتا. اس بکرے کا خون کاہن لے کر جاتا تھا سال میں ایک ہی بار، اور وہ خون لے کر پاک مکان کے ذریعہ سے پاک ترین مکان میں جاتا، اور وہ اس خون کو چھڑکتا تھا عہد کے صندوق کے سرپوش کے اوپر. بکرے کا خون چھڑکتا. اب یہ گنہگار نہیں ہوتا تھا جو خون چھڑکنے کے لیے پاک ترین مکان میں جاتا، یہ کاہن کرتا تھا. گنہگار کے پاس یہ حق نہ تھا کہ وہ اندر جا کر خون کو وہاں پر چھڑک سکے. یہ کام صرف کاہن ہی کر سکتا تھا کہ وہ خون کو لے، حتیٰ کہ لاویوں کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ اندر جا سکیں. یہ کام صرف کاہن کا کام ہوتا تھا، اور ہر سال میں صرف ایک بار ایسا ہوتا تھا جب سرپوش پر خون چھڑک دیا جاتا. اسرائیل کو کہا جاتا انجوائے کرو اپنی زندگی کو پورے 1 سال کے لیے. وہ خون ان کو ڈھانپ دیا کرتا تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے کیا کیا، وہ خون انہیں ڈھانپتا تھا. اب چونکہ انہوں نے نئے گناہ بھی کر دیے، وہ ایک اور بکرا تیار کرتے، اور سال کے آخر میں وہ اس بکرے کو لاتے. بس اس بکرے کو ذبح کیا جاتا، اور اس بکرے کا خون اسرائیل کو ضمانت دیتا تھا آنے والے سال کے لیے. اور یہ تب تک ہوتا رہا جب تک کاہن اور بکرا دونوں ہی خدا کے تقاضوں پر پورا اترتے رہے. اور پھر عزازیل کا بکرا پکڑا ہوتا تھا ایک مضبوط شخص نے. اس کے بعد کاہن اپنے ہاتھ رکھتا اس عزازیل کے بکرے پر، اور بنی اسرائیل قوم کے سارے گناہوں کا اقرار کرتا بکرے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے. اور پھر وہ عزازیل کے بکرے کو بیابان میں چھوڑ آیا کرتے تھے، یعنی اسرائیل سے باہر. جیسے ہی وہ بکرا جاتا، اسرائیل کے سارے گناہ اس بکرے کے ساتھ چلے جایا کرتے. 2 بکرے وہ سب سایہ اور علامات تھیں اس بات کی کہ یسوع نے کیا کیا ہے. یاد ہے نا کہ گنہگار کو چیک نہیں کیا جاتا تھا، بکرے کی جانچ پڑتال ہوتی تھی. اور آج دیکھو یہ خدا کا برہ ہے، دیکھو یہ خدا کا بکرا ہے جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. سو یسوع ہمارے لیے بکرے کی مانند بن کر آیا. ہماری جانچ پڑتال نہیں کی گئی، یہ یسوع تھا جس کی جانچ پڑتال ہوئی. تو اگر یسوع ٹھیک ہے تو میں بھی ٹھیک ہوں.
اگر یسوع قبول ہو گیا تو میں بھی قبول ہو گیا، کیونکہ اس کی بنیاد میری اپنی ایجاد کردہ راست بازی نہیں، اصل میں اس کی بنیاد یسوع مسیح کی راست بازی ہے۔ کیا آپ سن رہے ہیں؟ برائے مہربانی غور سے سنیں۔ وہ دونوں یسوع ہی تھا، یعنی وہ دونوں بکرے یسوع ہی تھا، دونوں بکرے ایک یسوع۔ ایک بکرا عزازیل کا بکرا جب یسوع نے صلیب اٹھائی تھی کلوری تک جانے کے لیے، جب وہ گرتا تھا اٹھتا تھا، وہ عزازیل کا بکرا تھا۔ سارے جہان کے گناہوں کو اٹھائے ہوئے وہ اس شہر سے باہر گیا کلوری تک جانے کے لیے۔ جب وہ منزل پر پہنچ گیا، پہلے بکرے نے اپنا کام ختم کیا، اور جب وہ مرا وہ ذبح کیے جانے والے بکرے کی طرح مرا تھا۔